بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی جو بڑی اہم ایک ڈیولپمنٹ ہے جو میرے سامنے آئی ہے، ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کوئی پس پردہ جناب کچھ انکشافات ہیں جو ان کی اپنی پارٹی کے ایک صاحب نے ابھی کیے ہیں تھوڑی دیر پہلے، تو میں نے کہا یہ تو سب سے پہلے آپ کو میں بتاؤں۔ اور دوسرا، فیصل واڈا نے کوئی 60 ارب کا میگا سکینڈل کے حوالے سے گزشتہ دن بات کی تھی، اور اس کے بعد حکومت کی طرف سے اس پہ رد عمل آیا، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا۔ اور تیسری بات جو یہ تھی کہ جو پی ٹی آئی ہے، اس حوالے سے کہا جا رہا تھا اور ابھی بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی آپس میں گروہ بندی ہے، گروپ بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے پیر کھچ دینے، پاؤں کھچ دینے جناب، اور نظر بھی آتے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے کیا جواب آیا ہے، ایک اس حوالے سے بھی آپ کو خبر دی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ فوری طور پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور سب سے پہلے میں چلتا ہوں، جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ سے پس پردہ رابطوں کا انکشاف ہوا ہے، اور انکشاف بھی پی ٹی آئی کی طرف سے خود ہی ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور کی آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی تھی، جنرل آصم منیر صاحب سے، اور اس ملاقات کے بعد جب بات ہوئی کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا تھا، پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ نہیں جی نہیں، وہ تو سیکیورٹی کے معاملات پہ ہماری ان سے بات ہوئی تھی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان جیل سے رہائی کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ ایک پس پردہ جو رابطے ہیں اس کے بارے میں بات سامنے آئی ہے۔ بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ فل جناب سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے ایک اہم عہدیدار نے جو انکشاف کیا وہ آج میڈیا کی ابھی زینت بنا ہے تھوڑی دیر پہلے، تو میں نے کہا آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نام میرا نہیں دسنا، لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور ان کے رابطے چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اعلیٰ پارٹی عہدیدار ہیں یہ جو بتا رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی میں اس بات پر اتفاق ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ یہ سارے پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ پاور جتھے ہے نا، انہوں دی مرضی تو بغیر عمران خان جڑے نے جناب وہ باہر کوئی نہیں آ سکتے بہرحال۔ اور تاہم علی امین گنڈاپور اور جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ لگے پڑے ہیں، امید ان کو ہے کہ عمران خان کو ہم باہر نکلوا لیں گے۔ اور اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست ملاقاتیں اس طرح نہیں ہیں، تاہم دونوں جو لیڈر ہیں ان کی کاوشیں جاری ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کے ایک اہم عہدیدار جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ بات چیت کامیاب ہونے کی صورت میں عمران خان کو بڑا ریلیف ملنے کا امکان وہ کہتے ہیں جی جناب ہے۔ دوسری جانب جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے جناب بات کی تھی ایک چینل سے، اور کہا تھا کہ میں عمران خان کی رہائی کے لیے بڑا پر امید ہوں، اور اس حوالے سے ہر سطح پہ ہم کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف جنرل آصم منیر صاحب سے پشاور میں ملاقات ہوئی تھی، اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور علی امین گنڈاپور اپنے تعلقات استعمال کر رہے ہیں تاکہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالا جائے۔ تعلقات اگر علی امین گنڈاپور کر رہے ہیں نا تو پھر کر رہے ہوں گے، کیونکہ اس کی وجہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ پرا جڑا جلسہ جلوس آ رہا سی وہ تو جو نکل کے بھج گیا سی، 12 ضلع کا اعلان کرتا سی، تو بندہ اسی ٹائم میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ رابطہ ہے ادھر۔ تو یہ بات بہرحال اپنی جگہ پہ دوستو ہے، تو مان لیا کرو گل۔ اچھا، ایک اور گل سی، یہ جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے میری لینڈ کے چیئرمین سینیٹر فیصل واڈا نے 60 ارب روپے کا میگا سکینڈل کے حوالے سے ایک بات کی تھی، اور جیو کے پروگرام میں بات کی تھی، کیپٹل ٹاک احمد میر صاحب کے پروگرام میں کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ 60 ارب کے میگا سکینڈل ہیں، دستاویزاتی ثبوت انہوں نے کہا میرے کول ہے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں، فیصل واڈا نے کہا تھا کہ کروڑوں روپے ایکڑ والی زمین 8 سے 10 لاکھ روپے ایکڑ پر دی گئی، جو دستاویزات 5 سال میں ایف آئی اے اینٹی کرپشن اور نیب جمع نہیں کر سکی، انہیں کہ میں کر چکا۔
اور پھر فیصل واڑا نے مزید کہا تھا کہ جہاں میرے 100 دشمن ہیں وہاں ایک دوست بھی ہے، صرف پورٹ قاسم کی زمین نہیں جناب، انہوں نے کہا اور بھی زمینہ نے۔ اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ 2018 سے پہلے یہ 14,000 ایکڑ تھے وہاں پہ، اور اب صرف 35 ایکڑ رہ گئے ہیں، باقی ساری بیچ کے کھا گئے نے لوگ۔ اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ اس میں ذمہ داروں کے ساتھ وزیر برائے میری ٹائم کیسر احمد شیخ کی مجرمانہ غفلت شامل ہے۔ اب کیسر احمد شیخ ہوتے ہی سن، انہوں نے تسلیم کیا کہ فیصل واڑا کی جانب سے قومی خزانے کے 60 ارب روپے کے نقصان سے بچایا ہے، انہوں نے ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور انہوں نے مزید کہا تھا کسی بھی وزیر کا کوئی سکینڈل ہی نہیں ہے، میں نے اس سال میں کسی وزیر کا کوئی سکینڈل نہیں دیکھا۔ یہ بہرحال ساتھ ہی میری لینڈ کے وزیر کیسر احمد جناب انہوں نے تسلیم کر لیا سی۔ ویسے بہرحال حکومت طرفوں فوری طور پہ اس پہ رد عمل آیا تھا، اور جو رد عمل آیا تھا وہ عطا تارڑ پرا نے پیش کیا رد عمل۔ انہوں نے کہا کرپشن کوئی نہیں ہوئی، اور وہ بھی انہوں نے کیپٹل ٹاک کے پروگرام میں آ کے بات کی تھی، اور میں دیکھ رہا تھا پروگرام۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے 1 سال مکمل ہونے پر الزام تراشی کی گئی ہے، اور وزیر کے پاس تو پیسہ آیا ہی نہیں، کسی بھی وزیر کے پاس انہوں نے کہا آیا ہی کوئی نہیں پیسہ، اور زمین سے متعلق بورڈ نے فیصلہ کیا ہے، فیصل واڑا نے سنسنی پیدا کی، 60 ارب روپے کی کرپشن کوئی نہیں ہوئی۔ اور وفاقی وزیر نے مزید کیا کہ کیا ہی اچھا ہوتا ہے فیصل واڑا ذکر کر دیتے، وہ چیئرمین ان کے دور حکومت میں لگایا گیا تھا۔ انہوں نے کہنا تھا کہ پورٹ قاسم اتھارٹی کی زمین کا معاملہ 2005 سے چلا آ رہا ہے، پورٹ قاسم اتھارٹی کا بورڈ اپنے فیصلے کرنے میں بااختیار ہے۔ عطا تارڑ صاحب نے یہ بھی کہا کہ کمیٹی کے اجلاس میں ہر وفاقی وزیر کو تیاری کے ساتھ جانا چاہیے، ہوا آج گلاں نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں ہے چکر، انہوں نے اپنے کولوں ہی چھڈی ہے۔ بہرحال یہ چیزیں تو چل رہی ہیں، حکومت بہرحال جواب دے رہی ہے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے فیصل واڑا آج بھی کہتا ہے کہ میں تو عمران خان صاحب کا خیر خواہ ہوں، وہ بار بار جناب موصوف فرماتے ہیں۔ پی ٹی آئی میں گروہ بندی کے حوالے سے تو آپ نے خبریں سنی ہوں گی، اور گروہ بندی کا اب جیسا ہے کہ جیسے جنید اکبر صاحب جب صدر لگے ہیں، صوبائی صدر پی ٹی آئی، اس کے بعد سے کافی زیادہ مسائل ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد بھابی جناب بشرا بی بی صاحبہ نے جیل میں بیٹھ کے ملاقات کے دوران مشال یوسف زئی کو اپنی ترجمانی سے ہٹا کے 4 مزید بندے لگا لیے تھے۔ ویسے پرجائی کہندی ہے کہ میں پولیٹیکل نہیں ہوں، غیر سیاسی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی پرجائی نے 4 اپنے ترجمان بال رکھے ہیں، اس نے پرسنل رکھے ہوں گے، نوکر بھائی نوکری سمجھ لو پرسنل، کیونکہ پرجائی تو یعنی کہ سیاست میں نہیں ہے۔ گروہ بندی تو اس حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں چل رہی تھیں، اور جا کے لوگ مل بھی رہے تھے عمران خان صاحب کو، اور پھر انہوں نے بتایا بھی علی امین گنڈا پور جناب کرپشن ہو رہی ہے صوبے میں۔ عمران خان صاحب نے اس ٹائم کہا بھی تھا کہ بھائی جا کے عاطف خان وغیرہ کو جائیں اور جا کے مجھے بتا دیں، مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا جیسے تیاری کر لی ہے، پھر آگے تو ہم دسیں گے۔ بہرحال اس طرح کی باتیں آپس میں کھینچا تانی اور شور شرابہ، ہلا گلا، پارٹی میں آپس میں اختلافات، وہ تو تقریباً چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ اختلافات تھے، لیکن پی ٹی آئی میں کوئی گروہ بندی نہیں ہے، یہ بیرسٹر گوہر چیئرمین جناب بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں کوئی گروہ بندی نہیں، بانی نے جس کو بھی ذمہ داری دی ہے وہ نبھا رہے ہیں۔ اور گوہر خان نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی حکومت پر کرپشن کے تمام الزامات جھوٹے ہیں۔ فوری طور پہ چیئرمین صاحب نے جناب ساتھ دیا ہے وزیر اعلیٰ کا، علی امین گنڈا پور کا، اور انہوں نے آپس بجن یاری ہے گاٹی قسم کی، اور انہوں نے اپنے دوست کو کہا، ان کے حوالے سے کہا کہ نہیں بھائی علی امین گنڈا پور نے کوئی کرپشن نہیں کی، اور بہترین کارکردگی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مظاہرہ کر رہے ہیں، اور پارٹی نے انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، ہر احتجاج پر انہوں نے قیادت کی ہے۔ بے شک پرا خود ہی بھج گیا نکل کے، لیکن بہرحال انہوں نے کیا جی قیادت بہرحال انہوں نے کی ہے۔ اور علی امین گنڈا پور نے مریم نواز کی طرح تصاویر میں کچھ نہیں دسیا، صرف انہوں نے کام کیتا ہے بقول انہاں دے جناب۔ یہ ہن بہرحال چیئرمین نے دس رہے ہیں، بھائی سن لو۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا پہلا صوبہ ہے جس نے سرپلس بجٹ دیا۔ علی امین گنڈا پور نے ملک کے مختلف جیلوں میں قید پارٹی ورکروں کی بھی مدد کی ہے۔ عمران خان صاحب ایسے ناراض ہوئے تھے علی امین گنڈا پور سے کہ بھائی تو کچھ بھی نہیں کر رہا صوبے چ، سوائے تو گلاں ہی کری جا رہے ہیں، جا کے کوئی گورننس سیدھی کر، کوئی کام کر۔ تو یہ بات آپ کو پتہ ہے، یہ سامنے آئی تھی اس ٹائم، اور اس بات میں اس ٹائم کہا جا رہا تھا جناب کہ حقیقت ہے، اس بات میں حقیقت ہے۔
تو بہرحال ایک اور اہم بات ہے، لیکن یہ جو اگلی اہم بات ہے یہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کی جائے گی، وہ بھی پی ٹی آئی سے متعلق ہے۔ یہ فوری طور پہ خبر آئی تھی، میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو میں بتا دوں۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔